ہر طرح کا مادہ حرارت ملنے پر پھیلتا ہے، چاہے وہ ٹھوس ہو، مائع ہو یا گیس۔ مائعات میں مالیکیولز کمزور انٹر مولیکولر فورسز کی وجہ سے آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مائعات ٹھوس اشیاء کی نسبت زیادہ پھیلتے ہیں۔ ان میں حجمی پھیلاؤ یعنی والیوم ایکسپینشن کا کوفیشنٹ ٹھوس اشیاء کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مائعات کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی اور یہ جس بھی برتن یا کنٹینر میں موجود ہوتے ہیں اسی کی شکل اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے جب مائعات کو حرارت دی جاتی ہے تو کنٹینر بھی گرم ہو جاتا ہے، اور یوں بیک وقت مائع اور اس کے کنٹینر دونوں میں حرارتی پھیلاؤ یعنی تھرمل ایکسپینشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائعات میں دو قسم کا والیوم تھرمل ایکسپینشن وقوع پذیر ہوتا ہے، ظاہری یعنی اپیرنٹ والیوم ایکسپینشن اور حقیقی یا ریئل والیوم ایکسپینشن۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ایک جیسے بیکرز موجود ہیں۔ ہم ایک کو پوائنٹ A تک بھرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو بنسن برنر کی مدد سے گرم کریں گے۔ حرارت دینے پر ہم دیکھیں گے کہ پہلے پانی کی سطح کم ہوگی اور اس کے بعد پوائنٹ B تک بلند ہوگی۔ اگر ہم اس گرم پانی کو دوسرے بیکر میں ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی کی سطح پوائنٹ C تک بلند ہو جائے گی، جو پوائنٹ B سے بھی زیادہ اوپر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ جب ہم نے پہلے بیکر میں موجود پانی کو گرم کیا تو بیکر میں بھی پھیلاؤ واقع ہوا۔ اس وجہ سے پانی کی سطح پوائنٹ A سے کم ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب پانی میں پھیلاؤ شروع ہوا تو یہ پوائنٹ B تک آ گیا، تو ہم نے دیکھا کہ پانی گرم ہونے کے بعد پوائنٹ B تک آ گیا۔ اس لیے پوائنٹ B ظاہری یا اپیرنٹ والیوم ایکسپینشن کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم نے اس گرم پانی کو دوسرے بیکر میں ڈالا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی سطح پوائنٹ C تک پہنچ گئی، جو کہ پوائنٹ B سے بھی زیادہ بلندی پر ہے۔ یہ پوائنٹ ہمیں پانی کی حقیقی یعنی ریئل والیوم ایکسپینشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ریئل والیوم ایکسپینشن اپیرنٹ والیوم ایکسپینشن جمع کنٹینر کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔ اس لیے ریئل والیوم ایکسپینشن ہمیشہ اپیرنٹ والیوم ایکسپینشن سے زیادہ ہوتا ہے۔